ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ آج کے دن کے لیے جیتی رہی، اپنے رب سے دعائیں مانگتی رہی کہ میرے دونوں بچے پڑھ لکھ جائیں اور کسی عزت دار مقام پر پہنچ جائیں۔ وہ عزت جو غربت کے ہاتھوں ہم نے کھو دی تھی۔ اپنے بچوں کو بھی سمجھاتی کہ چاہے بھوکا سونا پڑے مگر پڑھنے سے جی نہ چرانا۔ ہم کو مفلسی کی ذلت اور غربت کی دلدل سے نکال کر اگر کوئی سیڑھی اوپر لے جانے والی ہے تو وہ تم لوگوں کی محنت سے پڑھائی ہے۔ بچے میری بات کو سمجھتے یا نہ سمجھتے لیکن بیچارے بھوکے پیاسے اسکول بلا ناغہ ضرور جاتے۔ مجھے اس بات کا قلق بھی تھا کہ میرے پڑھنے کی عمر تھی، والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے اور میں 5ویں تک ہی تعلیم حاصل کر سکی۔ ہوش سنبھالا، بڑی 3 بہنوں کو جوان پایا، بھائی کوئی نہیں تھا اور گھر کا بوجھ اماں کے کمزور کاندھوں پر تھا۔ مرد ہو تو 2 وقت کا چولہا جلتا ہے، ہمارے گھر تو ہفتوں نہ جلتا۔ اماں غریب کڑھائی کرتے کرتے آنکھوں سے ہاتھ دھو بیٹھی، تب بھی غربت کو گھر سے نہ دھکیل سکی۔ بیچاری کا در کھلا ہی رہتا۔ غربت ہو اور رکھوالا بھی، ابدی نیند سو رہا ہو تو اس گھر میں جوان لڑکیوں کا ہونا یا قیمتی شے کا رستے میں پڑا رہ جانا ایک ہی بات ہے۔ ماں کب تک حفاظت کرتی؟ رشتہ کوئی آ جاتا تو لوگ غربت سے ڈر کر دوبارہ نہ آتے۔ جب صورت یہ ہو کہ کنوار پن کے سارے خواب خزاں کے پتوں کی طرح بابل کے صحن میں اڑنے لگیں تو غریب کی بیٹیاں یا کسی کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں یا پھر آبدار موتی کانچ کے ٹکڑوں کی مانند آتے جاتے راہگیروں کے پیروں میں چبھنے لگتے ہیں۔ وہی ہوا جس کا ماں کو ڈر تھا۔ حالات سے تنگ آ کر ایک کے بعد ایک دونوں میری بڑی بہنیں گھر سے بھاگ گئیں۔ تیسری ماموں کے لڑکے کو پسند آ گئی۔ ایک میں گھر میں اندھی ماں کی لاٹھی رہ گئی۔ کچھ دنوں بعد ماں اور بہن نے صلاح مشورہ کر کے مجھ کو خالہ کے بیٹے سے بیاہ دیا۔ یہ تو خالہ کا گھر تھا، اس لیے داماد کا آسرا مل گیا۔ بے شک داماد کو ببول کی چھاؤں کہا جاتا ہے۔ میرا میاں سیدھا سادہ تھا۔ خالہ نے ماں پر احسان کیا جو مجھ کو بہو بنا لیا۔ یتیم لڑکیوں کے بخت جلد سیدھے نہیں ہوتے۔ خالہ کے سیدھے سادے پوت کے پاؤں اماں شاید پالنے میں نہ دیکھ پائی تھیں۔ جلد ہی اس نے گل کھلایا اور پڑوسن کی لڑکی کو لے اڑا۔ اس کارنامے کے محلے بھر میں ڈنکے بجنے لگے۔ میری شادی کو 2.5 سال ہی ہوئے تھے کہ میرے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی اور میں ماں کے گھر لوٹ آئی۔ اچانک پھر یہ ہوا کہ میرے پیچھے میرے شوہر نے طلاق نامہ بھیج دیا۔ یوں لوٹ کر مجھے شوہر کے گھر جانا نصیب نہیں ہوا۔ خالہ تلافی کرنے کو آئی، اپنے ننھے پوتے کو دیکھا، پھر اپنے بیٹے کو کوسنے لگی، مگر میں نے شکوہ نہیں کیا۔ اب کچھ کہنے کا کیا فائدہ؟ طلاق نامہ مل چکا تھا۔ شوہر نے اپنی ہی من پسند لڑکی سے شادی کر لی۔ 2 بچوں کے ساتھ میں ماں کے گھر میں پناہ گزین ہو گئی۔ اس واقعے کو 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ تیسرے نمبر والی بہن، جس کا شوہر پولیس میں تھا، ڈاکوں کے ساتھ پولیس مقابلے میں ہی ختم ہو گیا۔ وہ بیوہ ہو کر گھر آ گئی۔ اس کے بھی 2 لڑکے تھے۔ میں اس کو سمجھاتی کہ کیوں روتی ہے، جہاں میرے پل رہے ہیں تمہارے بھی 2 بچے پل جائیں گے۔ جس نے پیدا کیا وہی رزق بھی دیتا ہے۔ میں ایک کوٹھی میں کام کرتی ہوں، تم بھی کسی گھر میں کام کر لینا۔ یہ محنت مزدوری ہے، اس میں شرمانا کیسا؟ جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں 3 افراد تھے، ماں باپ اور ایک جوان بیٹا جس کا نام ناظر تھا۔ شروع میں مجھ سے ناظر بات نہ کرتا اور کوئی علاقہ نہ رکھتا۔ میں بھی محتاط رہتی، چہرے کو نقاب سے ڈھکے رکھتی کہ اس کو مجھ میں کشش محسوس نہ ہو۔ مگر میں 20 سال کی تھی، اچھی اور خوبصورت تھی۔ بات صرف اتنی تھی کہ مفلسی کے بوجھ سے میں اتنی دبی ہوئی تھی کہ بات بھی نہ کر سکتی تھی۔ دوبارہ گھر بسانے کا تصور کیا کرتی؟ بڑے میاں اور بڑی بی دونوں اپنے بیٹے کے لیے فکر مند رہنے لگے تھے، کیونکہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شادی ہوئی تھی، بیوی نے بے وفائی کی اور طلاق ہو گئی۔ اس بات کا ناظر کو صدمہ تھا۔ اب وہ کسی سے گھلتے ملتے نہ تھے، اجنبی عورتوں سے بات نہ کرتے، دوسری شادی کے نام سے گھبراتے۔ ایک روز ناظر نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تو میں ششتر رہ گئی۔ وہ بولا، صوفیہ، ایک دن تمہارا چہرہ دیکھا، اس کے بعد مجھے چین نصیب نہیں ہوا۔
مجھے لگتا ہے کہ تم جیسی لڑکی ہی میرے لیے موزوں ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ میں سمجھی کہ وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، مگر اس نے اپنے والدین کی قسم کھا کر کہا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، وہ مجھ ہی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کی مجبوری بتائی، اس کا ارادہ نہ بدلا، اس نے اپنے والدین کو بھی قائل کر لیا، اگرچہ وہ بالکل بھی ایک ملازمہ کو بہو کے روپ میں نہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ناظر نے دھمکی دی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کی والدہ تبھی مارے بندھے میری ماں کے پاس آئیں۔ ماں نے مجھے سمجھایا کہ قسمت کا دروازہ کھل رہا ہے، تو کیوں ڈرتی ہے، ایسا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ بیٹے کی ہردرمی سے ہونے کو یہ شادی ہو گئی، مگر اس کے والدین نے مجھ کو دل سے قبول نہ کیا۔ میرے بچے ان کی خار کی طرح کھٹک تھے، ان کا وجود وہ اپنے گھر میں برداشت کرنے پر تیار نہ تھے۔ میرے بچوں کا وجود، میرے بچوں کا ہنسنا، کھیلنا، کھانا پینا ان کو نہیں بھاتا تھا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ ان بچوں کو ان کے باپ کے حوالے کر دو، جب ان کا باپ زندہ ہے تو ہم ان کو کیوں پالیں؟ اگر یہ یتیم ہوتے تو ترس کھا کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھ لیتے۔ یہ شور کرتے ہیں، سارے گھر میں دوڑتے ہیں، اور ہم بوڑھوں کا سکون برباد کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دن بھی میرے بچوں کو چین نہیں لینے دیا۔ ہوتے ہوتے یہ ٹینشن اتنی بڑھ گئی کہ میرے بچوں کو بہن آ کر لے گئی۔ مجھ کو بھی سمجھایا کہ تم اپنا گھر برباد نہ کرو، تیرے بچوں کو میں پال لوں گی۔ سوچا کہ اتنی بڑی قربانی دی ہے تو کچھ دن سکون سے جی لوں گی، مگر بچوں کا تو جی بہانا تھا۔ دراصل ساس کو مجھ غریب اور نیچ سے مسئلہ تھا۔ غربت آدمی کو نیچ بنا دیتی ہے، حالانکہ دولت آنی جانی چیز ہے۔ ہم پہلے بھی خوشحال اور عزت دار تھے، پھر ابا نہ رہے اور دولت نہ رہی تو عزت بھی نہ رہی۔ یہ تو وقت کی بات ہے۔ میں نے سب جتن کر لیے مگر ساس کا دل نہ جیت سکی۔ میں اپنی سی کر کے ہار گئی۔ ایک دن ساس نے اپنے جوان بھتیجے کو میرے کمرے میں بھیج دیا۔ اس وقت سو رہی تھی، مجھ کو نہیں معلوم گھر کا فیوز از خود اڑا کہ جان بوجھ کر نکالا گیا۔ بجلی چلی گئی، گپ اندھیرا ہو گیا۔ نہ جانے کس وقت یہ شخص میرے کمرے میں آیا۔ ملازم نے ناظر کے کہنے سے فیوز لگایا۔ اس وقت ناظر گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی مرد چھلانگ مار کر میرے کمرے سے باہر نکلا اور دوڑتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ ناظر نے اس کو آواز دی مگر وہ نہ رکا، نہ ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ میں نے لاکھ قسمیں کھائیں، ناظر کو میری معصومیت کا یقین نہیں آیا۔ وہ مرد کی ذات ایک بار شک ہو جائے تو ان کے دل میں شیشے کا بال نکلتا ہی نہیں۔ پہلی بیوی کی بے وفائی سے ڈسے ناظر کا ذہنی حال ایسا تھا جیسے کہ سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ شکی مزاج کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ بے شعور جان لے لے، باشعور کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ناظر نے میری جان تو نہ لی مگر ہمارا گھر برباد ہو گیا۔ انہوں نے میری قسموں کا اعتبار نہ کیا، مجھے میکے بھجوا دیا، اور پھر ساس نے میری غیر موجودگی میں کچھ اس طرح کی باتوں سے ان کے کان بھرے کہ مجھ کو طلاق دلوا کر دھم لیا۔ وہ ناظر کو اکثر اس قسم کی باتیں کہتی کہ بیٹا، طلاق یافتہ عورتیں چھپ چھپ کر اپنے پہلے شوہر سے ضرور ملتی ہیں، خاص طور پر اگر ان کے بچے ہوں۔ میں ماں کے گھر بیٹھ گئی، اپنے بچوں کو گلے سے لگایا، آنسو تھم گئے، دل کو راحت ملی۔ وہ میری جدائی سے نڈھال تھے، میں ان کے بچھڑنے سے پامال تھی۔ کیا بتاؤں کہ میں نے کیا محسوس کیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ طلاق کے بدلے مجھ کو میرے بچے تو واپس مل گئے، جو ماں باپ کے ہوتے یتیمی کا درد سہ رہے تھے۔ اسی سوچ سے سکون پا لیا کہ گھر برباد ہوا مگر میرے لخت جگر میری باہوں میں آ گئے۔ اب یہ مجھ کو یاد کر کے بلکیں گے نہیں اور میں ان کو پڑھاؤں گی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا۔ ناظر نے نکاح کے وقت قیمتی زیورات دیے جو ان کی پہلی بیوی چھوڑ گئی، وہ بھی اور نئے بھی بنوا کر مجھ کو زیورات سے لاد دیا۔ میں ان زیورات کو الماری میں رکھتی تھی۔ میری ساس کو اس بات کا بڑا قلق تھا کہ وہ عورت جو ان کے گھر میں ماسی تھی، جھاڑو پوچھا کرتی تھی، اس کی جھولی میں بیٹے نے اتنے سارے گہنے ڈال دیے۔ چاہتی تھیں کہ کسی طرح وہ مجھ سے لے لیں مگر ناظر کے خوف سے واپس نہیں لے سکتی تھیں۔ انہوں نے اسی وجہ سے میرا میکے جانا بھی بند کر دیا کہ زیورات میکے والوں کو نہ دے دوں۔ یوں میں بچوں کی صورت کو دیکھنے کو ترسنے لگی۔ اس روز فیوز انہوں نے نکلوایا۔ الماری کی چابیاں پہلے سے میری سنگھار میز کی دراز سے کھسکا لی تھیں۔ پھر اپنے بھتیجے کو بلوا کر یہ منصوبہ بنایا کہ جب اندھیرا ہو جائے
ٹارچ کی روشنی میں الماری سے زیورات نکال کر وہ مجھ پر الزام دھرتیں کہ زیور اس نے میکے والوں کو دے دیے۔ خدا کی کرنی عین وقت پر ناظر گھر سے آ گئے۔ ان کی گاڑی کی آواز سن کر ساس کا بھتیجا چھلانگ مار کر میرے کمرے سے نکلا اور دوڑتا ہوا کوٹھی سے نکل گیا۔ وہ یہی سمجھا کہ اندھیرا ہے تو ناظر نے اس کو نہیں دیکھا۔ واقعی ناظر نے ایک شخص کو میرے کمرے سے بھاگتے ضرور دیکھا، لیکن اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائے۔ فیوز لگوا کر وہ کمرے میں آئے۔ میں جاگ گئی تھی، الماری بند تھی، زیور بھی چوں کے توں موجود تھے۔ تبھی ان کو شک ہو گیا کہ کوئی مرد مجھ سے ملنے آیا تھا۔ جلتی پر تیل کا کام میری ساس کے اس بیان نے کیا کہ چونکہ ہم صوفیہ کو گھر سے باہر اکیلے نہیں نکلنے دیتے، اس کا پہلا شوہر اس سے ملنے آیا ہوگا۔ اس ہوگا کے مفروضے نے ناظر کا دماغ گھما دیا۔ جب وہ پوچھتے تمہارے کمرے میں کون آیا تھا، فیوز کس نے نکالا تھا، میں ان کا منہ دیکھتی رہ جاتی۔ سچ بتا دو، کچھ نہ کہوں گا، معاف کر دوں گا، مگر جھوٹ بولو اور ساس کہتی اگر چور تھا تو رات کے 10 بجے کیوں آ دھمکا جبکہ ابھی ہم جاگ رہے تھے؟ اس کو پہلے سے کسی کے آنے کی راہ دی، اور وہ صوبیہ کے کمرے میں ہی کیوں گیا؟ اور بھی تو کمرے تھے، ادھر نہ گیا، یہ کیا معجزہ ہے؟ خیر، انہوں نے جو کہا، جس طرح کہا، ناظر کا دل میری طرف سے پھیر دیا اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ اب ایک اندھی ماں اور بیوہ بہن تھی اور میں دوبارہ کی طلاق یافتہ۔ ہمارے 4 بچے اور ہم سب کا ایک ہی خدا کا آسرا تھا۔ رات کو سوتے میں سوچتی کہ صبح کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے بغیر ناشتے کے کیسے اسکول جائیں گے، ان کا فاقہ ہوگا، پڑھیں گے کیسے؟ مگر شکر ہے رب کا کہ اس نے کرم کیا، ہم بھوکے سو جاتے تو وہ صبح دم کہیں سے رزق کا انتظام کر دیتا۔ بھوکے اٹھتے مگر بھوکے سوتے نہیں، وہ غیب سے روکھی سوکھی روٹی مہیا کرتا رہا۔ یہ سوچ کر ہم دونوں بہنیں زندگی کے دکھ سمیٹی رہیں کہ ایک روز ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہم لوگوں کی تاریک رات کی سحر ہو جائے گی۔ لوگوں کو ہم دوسروں کے گھروں کے برتن مانجنے والی ماسیاں نہیں لگیں گی۔ ہمارے خواب کی تعبیر مل گئی۔ ہماری بہنوں کے 4 بچوں نے تعلیم مکمل کی۔ ہم دونوں نے ان کو منزل تک پہنچانے کی خاطر انتھک محنت کی۔ پھر اللہ کا کرم ہوا، ہمارے بیٹے یکے بعد دیگرے ملازمت پاتے گئے۔ گھر میں 4 کمانے والے مرد تھے تو آٹے کا کنستر خالی نہ تھا، کل کی روٹی کا خوف نہ ستاتا۔ رفتہ رفتہ زندگی بدلنے لگی، گھر میں رزق بڑھنے لگا، روپے پیسے کی کمی نہ رہی۔ ہم نے وہ گھر فروخت کر کے ایک دوسرے محلے میں نیا گھر لے لیا۔ ہم دونوں بہنوں کے غم دور ہو گئے۔ وہ لوگ جو بھول چکے تھے کہ ہم ایک آفیسر باپ کی بیٹیاں ہیں، ان کو پھر سے یاد آ گیا کہ ہمارا باپ آفیسر تھا۔ کبھی ہم خوشحال تھے، دوبارہ خوشحالی نے ہمارے رشتہ داروں کو بھی ہماری یاد دلا دی۔ گھر آنے جانے لگے اور ہمیں اپنی تقریبات میں بلانے لگے۔ ہمارے بچوں کی ہمت نے معاشرے میں کھوئی ہوئی عزت دلا دی۔ خدا برا وقت کسی پر نہ لائے۔ میں تو اکثر سوچتی ہوں شاید اللہ دکھ دے کر ہی آزماتا ہے۔ اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ معاشرے میں بغیر باپ اور بھائی کے سہارے عورت کی زندگی بہت دشوار ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جہاں ایک عورت کی قیمت مٹی کے کھلونے سے زیادہ نہیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔